ذات ہے جس نے پیدا کر دیا ہے لکم آپ کے نفع کے لیے ما فی الارض جمیعا وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب مستوی الی السماء استوا کا تو اصل معنی ہے برابر ہو گیا جس طرح یعنی چونکہ جو ایڈریسز تھے عرب کے ان کو سمجھانا تھا لہذا انہی کا اسلوب اپنایا ہے جو آدمی کسی کام کے لیے عزم کر کے اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اب اس کے لیے برابر ہو گیا میں اب اس کے لیے برابر ہو تو اللہ کریم نے بھی ثم استوى الى السماء پھر اللہ کریم آسمان بنانے کے لیے برابر ہو گیا صحیح لیکن اللہ تو ہر وقت برابر ہی رہتا ہے کیا وہ اس برابر ہونے سے پہلے کچھ ڈسٹرب تھا لیکن چونکہ ایڈریسز وہی تھے تو انہی کے اسلوب میں بیان کر دیا تو اس لیے ہم برابر ہونے کا معنی نہیں کرتے ہم ارادے کا معنی کرتے ہیں اس کا ثم استوى الى السماء پھر ارادہ کر دیا اللہ کریم نے آسمان بنانے کا فسواہن برابر کر دیے آسمانوں کو سبع سماوات 7 آسمان سبع سماوات 7 آسمان اور 7 آسمان آپ لکھیں طبقتاً طبقہ یہ اس طرح ہاں اوپر نیچے سٹوریز وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو اب آیت میں 2 چیزیں ذکر کر دی گئی اللہ کریم کے صفات کے حوالے سے نمبر 1 خالقیت یہ آپ لکھیں خلق لکم خالقیت اور نمبر 2 عالمیت ایک یہ کہ وہ خالق ہے سارے کائنات کا اور دوسرا یہ کہ وہ عالم ہے ہر چیز کا عالمیت خالقیت اور عالمیت کہ وہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ عالم ہے ہر چیز کا بعض اوقات کوئی آدمی کوئی چیز انوینٹ کر جاتا ہے صحیح لیکن کوئی فالٹ رہ جاتا ہے وہ اسی کا علم نہیں رکھتا وہ جان جیسے کہیں سٹک ہو جاتا ہے وہ سٹک سے نکل گیا ہاں وہ نکل تو آپ دیکھیے وہ بنا رہا تھا لیکن وہ سٹک ہو گیا صحیح تو آصف نے نکال دیا صحیح لیکن اللہ کریم کے ہاں ایسی ڈیفیکٹ کوئی نہیں اس لیے فرمایا خالق ہے وہ هو بكل شيء علیم ہر مائنوٹ چیز کا علم بھی رکھتا ہے اب 2 چیزیں ذکر کی گئی تو اگلا جو قصہ آ رہا ہے آدم اور ملائکہ اور شیطان کا 3 کردار ہیں وہاں یہ لکھیں 3 کردار ہیں ایک آدم علیہ السلام ایک ملائکہ ایک شیطان ملائکہ یہ کیریکٹر ہے اوبیڈینس کا لیکن انکلوسیو نالج نہیں اوبیڈینس ہے لیکن انکلوسیو نالج نہیں شیطان یہ کیریکٹر ہے ڈس اوبیڈینس کا یہ اوبیڈینس کو جانتا ہی نہیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کردار اور کیریکٹر ہے چوائس کا کردار اور کیریکٹر ہے چوائس کا on one side there is malaika who are totally obedient on the other side shaitan totally disobedient in between there is human being who has a choice either to be obedient or disobedient آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی خلافت یہ اپنی کہ انسان کی خلافت یا اللہ کا خلیفہ ہونا یہ کس چیز پہ اس کی بنیاد اور بیس ہے رشتوں کے ذہن میں یہ ڈالنا افضلیت یا برتری اس چیز پر موقوف ہے کہ خواہشات رکھنے کے باوجود آدمی وائلیشن نہ کرے خواہشات رکھتے ہوئے بھی وائلیشن نہ کرے اور انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ابلیس اس نے آپ لوگوں کے وجود کو چیلنج کر دیا تھا اسی کا اتباع کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اسی کو اوبے کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اذ قال ربک اور یاد کیجئے جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے انی جاعل
میں مقرر کرنے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفتن خلیفہ، زمین کے اندر خلیفتن خلیفہ. تو اب لفظ خلیفہ یہ ماخوذ اور ڈیرائیوڈ ہے خلفہ سے، خا لام فا. خلفہ کا معنی کسی چیز کے پیچھے آنا، کسی چیز کے پیچھے آنا. انسان کو خلیفہ کہا گیا یا تو اس وجہ سے یہ زمین کے اندر انسانوں کے جنات کے بعد پیدا کیے گئے، جنات کے بعد آئے، جنات کے بعد آئے. The whole world and earth was occupied by جنات. جب اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا وہ ڈیزرٹس میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلے گئے اور پلین ایریا انسانوں نے کنٹرول کر دیا. پتہ نہیں اب تو انہوں نے پہاڑ بھی کنٹرول کر دیے کہ وہ کہاں بھاگ گئے. نمبر 2، انسان کو خلیفہ کہا گیا. یہ جنریشن ٹو جنریشن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے انٹل دی ڈے آف ججمنٹ. ہم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے آئے، ہمارے بچے ہمارے پیچھے ہمارے خلیفے بنیں گے. They will be our successors. کانسٹنٹ اور کنٹینیوس جنریشنز کا تصور دیا گیا. نمبر 3 کہ خلیفہ زمین کے اندر یہ اللہ کا وائسرائے ہوا کرے گا، اللہ کا ایجنٹ ہوا کرے گا، اللہ کا نمائندہ ہوا کرے گا. کسی بھی بڑی قوت کی نمائندگی فضیلت تو ہے، برتری ہے، پرائیورٹی ہے، ورچو ہے، لیکن بسائڈ دیٹ دیٹس اے بگ ریسپانسبلٹی ایز ویل. یہ لکھتے ہیں آپ کہ جب اللہ نے خلیفہ کہہ دیا، اللہ کا سکسیسر نہیں ہوتا، کیونکہ سکسیسر تو تب ہوتا ہے جب پہلے والا ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ خلیفہ مین وائس رائے، وائس جیرنٹ، ایجنٹ، ریپرزینٹیٹو. یہ چار لکھتے ہیں آپ انگریزی میں، وائس رائے، وائس جیرنٹ، ایجنٹ، ریپرزینٹیٹو. ورچو تو اس کو مل گیا، فضیلت اور برتری، لیکن ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی آ گئی. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ رول ہے، انڈرسٹوڈ لا اور قانون، جس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کوئی کام کر جاتے ہیں. سو ایوری ایکٹ آف یور مسٹ بی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف یور ریپرزینٹیٹو اور مسٹ بی بیسڈ اپان دی پرمیشن دیئر ان، کہ یا پریویس پرمیشن ہو آپ کے ساتھ یا کم از کم وہ لیٹرانس کو اپروو کر دیں. یہ آپ لکھیں کہ ایجنٹ کے کسی کام کے لیے یا تو پرمیشن ہونی چاہیے پہلے سے یا لیٹر آن اپروول ہونی چاہیے. اٹ مینس کہ پرمیشن نہ ہو یا اپروو نہ ہو جائے سو دیٹ از نل اینڈ وائڈ. نل اینڈ وائڈ ہونے کے حوالے سے یو ہیو ٹو پے دا پرائز. پرائز پے کرے گا ایجنٹ، یو ہیو ٹو پے دا پرائز اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. ایک ہی لفظ میں اللہ کریم نے سارا تصور انسان کے ذہن میں تما دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، میں مقرر کرنے والا ہوں فی الارض، زمین کے اندر، خلیفتاً ایجنٹ، نمائندہ، ریپرزینٹیٹو، وائس رائے، وائس جیرنٹ. قالو فرشتوں نے کہہ دیا، اور قالو کے ساتھ لکھے قالو فرشتوں نے کہہ دیا، اعتراض کے حوالے سے نہیں، استفسار کے حوالے سے، کیونکہ فرشتوں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ اعتراض کر جائے. ان کا تو نیچر یہی ہے کہ وہ بری بات کرتے ہی نہیں، جانتے نہیں، وہ بری بات جانتے ہی نہیں. اعتراض تو بری بات ہے. اور پھر اللہ پر، باس پر اعتراض کرنا، ایک پر اعتراض کرنا. تو اس لیے ہم نے کہا استفسار، کیا استفسارن، کہ وہ ذرا بات کو سمجھے، اس لیے انہوں نے پوچھ لیا. صحیح، لیکن انداز جو تھا، ٹون، اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی اعتراضی قسم کا تھا. اس لیے اللہ کریم نے انہیں اسی انداز سے ٹریٹ کر دیا. حالانکہ اعتراض وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو الفاظ، بعض اوقات آدمی بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس کے الفاظ اور ٹون ٹھیک نہیں ہوتا. وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، انہوں نے کہہ دیا استفسار کے لیے، اتجعل فیہا، او اللہ آیا مقرر کرتے ہیں آپ زمین کے اندر من ایسی مخلوق کو
یفسد فیہا جو فساد پیدا کریں گے زمین کے اندر، ویسفک الدماء اور بہائیں گے خون کو، ونحن نسبح بحمدک اور ہم ہیں تسبیح کرتے آپ کے حمد و تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ لکھے کہ فرشتوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لے لیا؟ Where from they have got the idea؟ یہ فساد کریں گے، بلڈ شیڈ کریں گے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ہیومن بینگ دیئر نیچر ول بی کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس، دیئر نیچر ول بی اے کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس۔ نمبر ون ملکی ایلیمنٹ وچ از عقل، فرشتوں کی ایلیمنٹ میں ان میں لگانا ہے۔ کیا ایلیمنٹ؟ جو فرشتوں کے اندر لگا دیا ہے، عقل کا ایلیمنٹ۔ اور دوسرا حیوانوں والا ایلیمنٹ، شہوت لگا دوں گا، خواہشات لگا دوں گا۔ فرشتوں کا ایلیمنٹ دیٹ واز انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے سوائے اوبیڈینس کے وہ کوئی بات نہیں جانتے، اور حیوانوں کا نیچر بھی ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے خواہشات کو چیر پاڑ، سینگ مارنا، لات مارنا، صحیح ہپ کرنا، کیا وہی چیر پاڑ ایک دوسرے کو کاٹنا، صحیح۔ تو فرشتوں نے کہا یہ تو زبردست ملٹیپلیکیشن ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ زبردست ملٹیپلیکیشن ہوگی، اور ایسی ملٹیپلیکیشن کہ یا سبحان اللہ، یہ عقل والا ایلیمنٹ یہ خواہش کے پیچھے لگ جائے تو اتنا خون خرابہ ہوگا کہ 1 گھنٹے میں پوری دنیا کی تباہی ہوگی، کیونکہ حیوان کی تباہی کیا حیوان کی تب وہ اس میں ایک پاکستانی ڈرامے میں ایک ایکٹر نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہہ دیا، وہ پشتو میں ایک ایکٹر ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے، انسان بندوق اٹھا کے شیر کو مارتا ہے تو اسے شکار کہا جاتا ہے اور آدمی کو شکاری، اسے شکار کہا جاتا ہے اور آدمی کو شکاری، لیکن اگر وہی شیر کسی انسان پر حملہ آور ہوئے تو پھر اس کو خونخوار کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آئیڈیا مجھے بالکل پسند نہیں، ویسے بات تو ٹھیک کی ہے، ہاں اس نے کہا یہ آئیڈیا مجھے بالکل پسند نہیں، ہاں پرفیکٹ۔ ویسے دیا کہ خواہش اگر عقل کے پیچھے لگ جائے تو وہ خواہش، آپ لکھیں کہ وہ خواہش وہ مہذب ہو جاتی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ خواہش اگر عقل کے پیچھے لگ جائے تو وہ مہذب ہو جاتی، سویلائزڈ ہو جاتی ہے، کلچر ہو جاتی ہے۔ لیکن عقل اگر پیچھے سے خواہش کو سپورٹ کرے، صحیح، تو وہ تباہ کن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں پھر ایٹم بم بناتا ہے، ہاک بنا، وہ کیا ہے کہ عقل ہے خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی خواہش عقل کے پیچھے نہیں لگا ہوا، ہاں عقل خواہش کو امام بنا دیا ہے، عقل پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے۔ فرشتوں نے یہ آئیڈیا وہاں پیش کر دیا۔ قالوا تجعل فیہا، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ پیدا فرماتے ہیں یا آپ مقرر کرتے ہیں زمین کے اندر من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو جو فساد پیدا کریں گے زمین کے اندر۔ اور فساد نام کس چیز کا ہے؟ تو فساد کی ڈیفینیشن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے کہ فساد نام ہے اس چیز کا، کسی چیز کو، کوئی بھی چیز اپنی نیچرل قوام سے، اپنی نیچر سے نکل جائے، نیچر اس کا تو اس کو فساد کہتے ہیں۔ نیچر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد۔ ہر ایک چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، صحیح۔ اب دودھ کی ایک فطرت ہے، صحیح، جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ فطرت چینج ہو گیا ہے، وہ فطرت سے نکل گیا۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، پیدا کر دیتے ہیں زمین کے اندر من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا الدماء خون کو، ونحن نسبح بحمدک، اور بات یہ ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک، آپ کے حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا معنی ہے اللہ کریم سے سارے فالٹ اور ڈیفیکٹ نیگیٹ کرنا، اسے کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات
salbiya, to negate every type of defect and fault from the entity of Allah. کہ اللہ کریم کی ذات میں کوئی نقص نہیں, کوئی کوتاہی, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی فالٹ اور خطا نہیں ہے. اور حمد اللہ کے لیے سارے کمالات ثابت کرنا, اللہ کی ذات کے لیے سارے کمالات ثابت کرنا, اس کو کہتے ہیں حمد. اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ, صفات ثبوتیہ, افرمیٹو اور افرمیشن. نتیجہ اس کا وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ اللہ کریم ایک مقدس اور سیکرٹ ذات بن گئی, تو ہم آپ کو سیکرٹ ذات تسلیم کرتے ہیں. اللہ کریم نے کہہ دیا انی عالم, میں جانتا ہوں, ما وہ حکمت, لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے. انی عالم, میں جانتا ہوں, ما وہ حکمت انسان کی تخلیق کے اندر جسے آپ نہیں جانتے. تو وہ حکمت کیا تھی جسے اللہ جانتا تھا. نمبر ایک کہ خواہشات اور شہوات کے باوجود اللہ کی اطاعت کرنا, یہ وہ حکمت ہے. فرشتے تو کرتے ہیں لیکن نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ بچے ہیں, نہ جاب ہے, نہ بزنس ہے, نہ ہائر ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو ایک تو یہ کہ خواہشات کو کنٹرول کر کے عقل کے پیچھے لگانا, خواہشات کو کنٹرول کر کے عقل کے پیچھے لگانا. اور دوسری بات یہ کہ انہی خواہشات کے اساس پر اللہ کے کائنات کو یوٹیلائز کرنا. یوٹیلائز دی کائنات آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ واز another philosophy. انی عالم ما لا تعلمون, اللہ کریم نے فرمایا انی عالم, میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون وہ حکمتیں, لا تعلمون جو آپ لوگ نہیں جانتے. تو ایک حدیث لکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکہ, اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے, رکب فیہم العقل, اور ان میں عقل کا ایلیمنٹ لگا دیا. اللہ کریٹڈ دا اینجلز اینڈ پٹ دی ایلیمنٹ آف عقل. خلق البہائم ورکب فیہن الشہوہ, اللہ نے حیوانات پیدا فرمائے, ورکب فیہن الشہوہ اینڈ پٹ دی ایلیمنٹ آف شہوہ, ڈیزائر, لسٹ اینڈ لبیڈوز. ڈیزائر, لسٹ, وشز, لبیڈوز رکھ دیے. وخلق بنی آدم, اور اللہ نے انسان پیدا فرمایا, ورکب فیہم العقل والشہوہ. Both the elements are there in the nature of the human being. کہ جہاں آپ نے ٹیسٹ کروانا ہو تو ٹیسٹ کے لیے دو کنٹراڈکٹس ہونے چاہیے. ٹیسٹ کے لیے ہاں نیگیٹو پازیٹو ہونے چاہیے. ٹیسٹ کروانا ہے تبھی تو کچھ کام بنے گا, ہاں تبھی لائٹ آئے گی. صحیح. بلکہ دنیا کے متعلق کہتے ہیں کمبینیشن آف اپوزٹس, مجموعات الازداد. کیا مجموعات الازداد, پازیٹو نیگیٹو. ہر جگہ پالینیشن میں دیکھیں, پلانٹس کے اندر پازیٹو نیگیٹو کا ٹکر ہو جاتا ہے. ہاں کیا ہو جاتا ہے حیوانوں کے اندر, مرد اور عورت, پازیٹو نیگیٹو کا ٹکر ہو جاتا ہے, ایک تیسرا نکل آتا ہے. یہی چیز ہے ساری دنیا میں لگا ہوا ہے. آسان فارمولہ. وہ کہتا ہے کہ میں مشاہدہ تو کر رہا ہوں نا, یہ آپ یہ کہتے ہیں آپ جو لوگ لگے ہوئے ہیں, میں تو تبصرے کے لیے بیٹھا ہوا. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ کرے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور شہوت دونوں کی ترکیب ہے وہاں. فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائکہ, جس کے عقل کا ایلیمنٹ خواہش پہ غالب آیا اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند. اس کی عقل شہوت پہ غالب آ گئی, شہوت کو کنٹرول کر گیا, اپنے پیچھے لگا دیا. عقل امام بن گیا اور شہوت مقتدی, پیچھے لگ گیا, تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند. ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم, اور جس نے عقل کو خواہش کے پیچھے لگا دیا وہ حیوانات سے بھی بدتر. زیادہ بالکل.
قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها علم آدم الاسماء كلها، اور بتا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو الاسماء كلها، نام سارے ضروری اشیاء کے، نام سارے ضروری اشیاء کے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور بتا دیے اللہ نے آدم کو نام سارے ضروری اشیاء کے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ہے ابھی آپ کی ریسرچ پیپر، یہ نام ہے، اس پر ریسرچ کیجیے کہ اس کپ کا استعمال کیا ہوگا، صحیح، اس نظارے کا استعمال کیا ہوگا، اس کپڑے کا استعمال، یہ آپ کی ریسرچ کی دنیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کپڑا، اس کو کہتے ہیں کپ، اس کو کہتے ہیں رگ، اس کو کہتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز۔ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ، صحیح۔ اب یہ ریسرچ بھی آدمی تب کر سکتا ہے جب اس کے اندر وہ ڈیمانڈ اور تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہو۔ اگر وہ ڈیمانڈ اور تقاضا اندر نہ ہو تو وہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن۔ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن۔ اگر آدمی کی نیسیسٹی نہ ہو انوینشن نہیں کر سکتا۔ انوینشن تب ہوتا ہے جب نیسیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، صحیح۔ اسکڈ آئے گا تو اس کو مارنے کے لیے اسٹنگر، صحیح، پھر اسٹنگر آئے گا تو اس کے لیے کچھ اور، صحیح۔ اب B-52 ہے، اس کے لیے کچھ اور بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی یعنی یہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن۔ تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نیسیسٹی تھی نیچر کے اندر، اب وہ ریسرچ میں لگ گیا، ریسرچ میں لے، اب جب اس کو پیاس لگ گئی استعمال کیا جا سکتا ہے، سردی لگ گئی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی جیسے جیسے ضرورت پیدا ہو رہی تھی وہ استعمال فائنڈ آؤٹ کرتا رہا، جبکہ فرشتوں کی اتنی ڈیمانڈ تھے نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے ہے، یہ فلاں کس لیے فلاں۔ جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، ہندوستان یا پاکستان کی دیہاتی دنیا میں جہاں لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہی نہیں، جہاں لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہی نہیں، آپ ان کو کمپیوٹر دے دیں، ان کو کمپیوٹر وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا یوز کیا ہے، ذرا زور سے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اس کے ضرورت مند نہیں، وہ اس تصور سے واقف ہی نہیں۔ بات میں اچھا کمپیوٹر کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور پھر پیش کر دیے انعام عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ، اللہ نے کہہ دیا، أَنبِئُونِي، خبر دے دے مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے ناموں کے اپنے حکمتوں کے ساتھ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ تو کیا فرشتے جھوٹ بول رہے تھے؟ اگر آپ سچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن عباس کی روایت ہے کہ فرشتوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی کہ ٹھیک ہے انسان تو پیدا ہو جائے گا لیکن وہ ہمارے سے زیادہ معزز نہیں ہوگا، اللہ کریم ہم سے زیادہ معزز مخلوق نہیں پیدا کرے گا۔ اب یہ ان کا اپنا گیس تھا، یہ ان کا اپنا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا گیس تھا کہ ہم سے زیادہ معزز مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ ان چیزوں کی حکمتیں بیان کر دیں، صحیح۔ فضیلت اور ورچو از ٹوٹلی بیسڈ اپان دیٹ نالج، ریسرچ، یوٹیلائزیشن اینڈ یوز آف دی کائنات آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ کائنات جو اللہ نے ڈیولپ کر دیے ہیں، اس کے راز اور اسرار آپ کیسے معلوم کرتے ہیں، کس طرح یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ورچو، یہ ہے فضیلت۔ اور آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سے کوئی اعلیٰ مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا، تو اگر واقعی آپ یہ چیزیں جانتے ہیں تو آپ اعلیٰ ہیں، نہیں جانتے تو پھر جو جانے گا وہی اعلیٰ ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا سبحانکا، تسبیح ہے آپ کے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ان چیزوں کے استعمال کی، اور اس لیے ضرورت نہیں تھی، الا ما علمتنا، مگر صرف اسی حد تک جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کب، لیکن اس کو یوز آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم تو خود نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، صحیح۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ، اس کا یوز آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم تو نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے۔ آدم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا ڈیمانڈ تھا، اس کا نیچرل ڈیمانڈ تھا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم، تحقیق آپ ہی ہیں العلیم، جاننے والے سارے چیزوں کے، الحکیم اور حکمتیں جاننے والے سارے چیزوں، چیز کو بھی آپ جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو، اور ہر ایک چیز کی حکمت کو بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ خالق ہیں، کیونکہ آپ تو اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ دیکھیے میری خالقیت انسان کو کیسا بڑا شاہکار بنایا، انسان کو کیسا بڑا شاہکار بنایا، یہ میری خالقیت اور میری عالمیت کہ ہر چیز کے مائنوٹ فلسفے سے بھی میں واقف۔ یا آدم، اللہ نے کہہ دیا او آدم، انبئہم باسمائہم، آپ خبر دے دیں ان کو ان کے اسماء کے متعلق۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے خبر دے دے ان کے ناموں کے متعلق، قال، اللہ نے کہہ دیا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ لوگوں سے، انی عالم غیب السماوات، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون، وہ کام جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما کنتم تکتمون، اور وہ بات جو آپ پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو پوشیدہ بات وہی تھی کہ اللہ کریم ہم سے زیادہ معزز مخلوق نہیں پیدا کرے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کے اس میٹنگ کو جانتا ہوں، میں نے معزز پیدا کر دیا، بیکاز معزز ہونا is totally based upon knowledge, how to utilize and use the creation of Allah سبحانہ وتعالی۔ اب یہ تو ہو گیا علمی مقام، یہ ہو گیا کیا؟ علمی مقام۔ اب علمی مقام that is just like your degree، that's just like your degree, you have it from UCLA or from CSUN or something like that, but it doesn't mean that you have a high status also۔ ہائی اسٹیٹس تو آپ کو تب ملے گا جب جاب ملے، ہائی اسٹیٹس ادروائز تو کاغذ ہے آپ کے ہاتھ میں، صحیح، جب جاب نہیں تو ڈگری۔ ہاں صحیح، تو یہ تو ڈگری آدم علیہ السلام کی مل گئی۔ اب اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو منصب بھی دینا چاہتا ہوں۔ کیا دینا چاہتا ہوں؟ منصب بھی۔ تو فرشتوں سے اس کو سلیوٹ کروا دیا، فرشتوں سے اس کو یہ سجدہ کروانا کیا تھا، سلیوٹ کروانا، تو منصب بھی دے دیا، صحیح، اپوائنٹمنٹ کروا دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام۔ اور دیکھیے دنیاوی اعتبار سے علم کے مقابلے میں اسٹیٹس زیادہ کام کرتا ہے، اسٹیٹس زیادہ کام کرتا ہے۔ آدمی کاؤ بوائے ہو، کیا ہو، کاؤ بوائے، اور کالج میں فیل بھی ہو چکا ہے 2-3 بار، لیکن اسٹیٹس ملے، پوری دنیا اس کے پیچھے دم ہلاتی رہتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ویل کوالیفائڈ، جاب نہیں مل رہا۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ یہاں پاکستان کو دیکھیں، انڈیا کا مجھے پتہ نہیں، ہاں پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی تو اس نے پابندی لگا دی کہ گریجویٹ ہونا شرط ہے امیدوار بننے کے لیے، اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے گریجویٹ ہونا شرط ہے۔ ابھی تک جو لوگ آتے رہے، ایسے لوگ جن کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا، جن کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا، وہ بھی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، لیکن کیوں؟ علاقے کا وڈیرا ہے۔ کیا ہے؟ آج لکھا تھا کہ فلاں صاحب بھی چلے گئے، فلاں صاحب بھی چلے گئے، فلاں صاحب بھی نہیں کانٹیسٹ کر سکتے، مخالفین بڑے خوش ہیں کہ یہ میدان سے نکل گیا۔ مصطفیٰ کر کو بھی لکھا تھا کہ وہ ایف اے میں فیل ہو چکا ہے، تو اس کا لکھا تھا کہ وہ ایف اے میں فیل ہو چکا ہے، لہٰذا وہ الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر سکتا۔ ہاں نہیں، وہ تو آٹومیٹکلی نکل گیا جب لا بن گیا نا۔ ابھی تو جائیں گے کورٹ میں، اور کورٹ میں وہ کورٹ میں جائیں گے نا، سارے لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ جو وہ تو جنرل نے تقریر کر دی نا، جنرل کی تقریر سے آئین نہیں چینج ہو سکتا۔ یہ ابھی آج اخبار نے لکھا تھا کہ بہت سارے سابقہ وزراء نے لکھا تھا کہ ابھی زندہ جو لوگ ہیں ان میں 67 وزراء ایسے ہیں جو کوالیفائی نہیں کرتے، 67 وفاقی وزراء جو مختلف دور میں رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوالیفائی نہیں کرتے۔ ایک وزیر ضیاء الحق صاحب کے ایک وزیر تعلیم تھے، صحیح، بڑے لمبے تڑنگے ملک صاحب تھے، وہ پنجاب کے، نام نہیں لینا چاہتا، صحیح، بہت لمبے تڑنگے ملک صاحب، تو وہ میٹرک میں فیل تھے، میٹرک میں فیل تھے اور تھے وزیر تعلیم۔ تو ایک بار اس نے کچھ ایسا فیصلہ کر دیا تھا یونیورسٹیز کے متعلق کہ ہم نے احتجاج کر دیا اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس نے، قائد اعظم یونیورسٹی اور اقبال اوپن یونیورسٹی اور ہمارے جامعۃ الاسلامیہ اور
سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ انہوں نے احتجاج کر دیا. تو وہ احتجاج میں زیادہ تر جو نعرے لگتے باقی اور کچھ نہیں لگتے, وہ کہتے تھے کہ وزیر تعلیم کو, تو ہم کہتے تعلیم دو. آدم انبئہم باسمائہم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ, اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, ساروں نے سجدہ کر دیا, الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا, ابا انکار کر دیا, واستکبر, اور اپنے کو بڑا سمجھا. استکبار کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. واستکبر, اور اپنے کو بڑا سمجھا. وکان من الکافرین, اور تھے وہ اللہ کے علم میں کافروں سے, کیونکہ اللہ کریم ہر انڈیویجول کے متعلق جانتا ہے کہ what he will be in the end, کہ آخر میں وہ کیا ہوگا, مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. اب دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کے متعلق ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ آخر میں وہ مسلمان رہیں گے. خدا بچائے رکھے, آپ کہیں آمین. جتنے سارے کافر ہیں ان کے متعلق ہم کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے کافر ہو کے مرے گا, کہہ سکتے ہیں؟ تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زندہ کافر پہ آپ نے لعنت نہیں بھجوانی, زندہ کافر پہ آپ نے لعنت نہیں بھجوانی, کیونکہ لعنت کا معنی یہ ہے کہ خداوندہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. اب رحمت سے دور, دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ صرف وہی ہوگا جو کافر ہو کے مرے گا, جو کافر. تو ان ادر ورڈ آپ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ اس پر ایمان کے دروازے بند کر دے تاکہ یہ کفر میں مر جائے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور ہو گئے وہ کافروں میں سے. اب ایک سوال آپ لکھیں, ایک سوال, یہ آرڈر جو سجدے کا تھا یہ ابلیس کو انکلوڈ بھی تھا. That order and commandment or injunction of Allah subhanahu wa ta'ala was included. ابلیس, کیونکہ وہ فرشتوں کے کائنڈ سے تو ہے نہیں, وہ فرشتہ تو نہیں, وہ تو جنات میں سے. Because of his close association with فرشتاز and ملائکہ, order was included too. تو وہ تصور نہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا, جب عالم درس دیتا ہے, دیکھیے تو یہ طلباء کی خدمت کرنے کے لیے ایک یا دو محلے کے بزرگ, ان محلے کے ایک دو دوست وہ بیٹھے رہتے ہیں. طلباء کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی, تو وہ صحیح, اب وہ طالب نہیں ہوتے, وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن ان کا ایسوسیشن طلباء کے ساتھ اتنا قوی ہوتا ہے کہ جب بھی محلے کا کوئی آدمی طلباء کو دعوت دے دیتا ہے کہ شیخ صاحب یہ سارے طلباء میرے مہمان ہوں گے فلاں دن, میں نے ان کی دعوت کی ہے, سو دیٹ دعوت از انکلوڈیڈ ٹو دیٹ جنٹل مین who is not a student on roll, لیکن اس کی close association کی وجہ سے that is understood کہ he is included there. بات میں آگے سوشل ورکر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ابا انکار کر دیا, واستکبر, اپنے کو بڑا جانا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. وَقُلْنَا, ہم نے کہہ دیا, یا آدم, او آدم, اسکن انتا, اسکن رہو, انتا آپ, وزوجکا, اور آپ کی بیوی, الجنتا, اس باغ کے اندر. So that Jannah was not a paradise, that Jannah was only a garden on the surface of the earth. یہ آپ لکھیں, یہ جو جنہ تھا یہ وہی جنہ نہیں جو مرنے کے بعد ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ, ضرور جائیں گے. اگر ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا, ہم ہی جائیں گے. That was a garden, because Jannah is literally mean garden. ناز و نعم کی ایک دنیا تھی جہاں ہر چیز اویلیبل تھی بغیر کسی تکلیف کی, لگزوریس لائف. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا دونوں لگژری میں رہ رہے تھے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس جنت والی زندگی میں رہا کریں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور کھائے دونوں اس باغ سے, رغدن, آپ کی مرضی چاہے, ایسو شئتما, اور جہاں سے آپ کی مرضی چاہے, جہاں سے آپ کی مرضی چاہے, اور جتنی آپ کی مرضی چاہے, جہاں سے مرضی چاہے. اور آپ کی بیوی الجنتا, اس گارڈن کے اندر. تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں امپلائڈلی یہاں سے دو تین فقہی مسئلے نکل آئے. نمبر ایک, فائنانشل ریسپانسبلٹی از ٹوٹلی دیٹ آف دی ہسبینڈ, ناٹ آف وائف. گھر کس نے پرووائڈ کرنا,
ہسبینڈ نے کھانا پینا سب کچھ میڈیکل لیونگ ان امریکہ میڈیکل از ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دی ہسبینڈ ایون دو اگر بیوی کی عمر کم ہے تو آن دیٹ ریشو اٹ وڈ بی ٹیبل وہی ہوگا یہاں پہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ پرائیویٹ لے رہے ہیں تو آپ دونوں میں جس کی عمر کم ہے تو عموماً خاتون کی عمر کم رہتی ہے کیونکہ آدمی سے اپنی بڑی اماں کو تو نکاح نہیں کر سکتا بڑی بھی اماں کو کون نکاح کرے گا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی عمر یہ کم ہوتی ہے تو وہ جو پرائس لکھتے ہیں نا وہ جو ماہانہ انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں وہ کمتر ایج والے پر ہوتے ہیں صحیح لیکن پیمنٹ کس کو کرنا ہوتا ہے عموماً شوہر کو تو اب یہ کہ خاتون کی ذمہ داری نہیں فائنانشل کوئی آپ لکھیں کہ فائنانشل رسپانسبلٹی از ٹوٹلی دیٹ آف ہسبینڈ ہی از باؤنڈ اینڈ ریسپانسبل ٹو پرووائڈ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو ہز اون مینز اینڈ سورس اب ایسا نہیں کہ وہ مہینے میں 1200 روپے کماتا ہے اور خاتون سے کہہ دیں کہ 1200 کا تو میں نے اس مہینے تو ایک تو یہ کہ ذمہ داری اس کی نمبر 2 جہاں شوہر رہے خاتون وہاں رہے گی ٹھیک ہے ناٹ میک اینی آبجیکشن ان دس ریگارڈ میں تو امریکہ نہیں جاؤں گی میرا جاب وہاں ہے آپ کے باپ نے بھی وہاں جانا ہوگا کیوں نہیں جاؤ جی آپ نے شادی کیوں کی ہے میرے ساتھ حیدر صاحب الٹا ہے تبھی تو آپ شادی نہیں کر رہے بتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ there are 2 types of practices in Islam یہ لکھیں آپ ایک ہوتا ہے obligations یا instruction اور دوسرا ہوتا ہے permission ایک ہوتا ہے instruction یا obligation اور دوسرا ہوتا ہے permission تو چیزیں شریعت میں انسٹرکشن یا obligation ہیں وہ کسی کنڈیشن کے اساس پہ ڈراپ نہیں ہو سکتے آپ لکھیں ایسا جنرل پرنسپل دے دیتا ہے کہ اگر اللہ یا نبی کا کوئی انسٹرکشن ہے جو obligation ہے تو وہ پارٹیوں کے کنڈیشن سے وہ ڈراپ نہیں ہو سکتے یو کین ناٹ اوور رول اٹ یو کین ناٹ اوور رول اٹ یو کین ناٹ سپرسیڈ اٹ اس کو سپرسیڈ نہیں کیا سکتا لیکن پرمیشن ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز بیسڈ اپان دی کانٹریکٹ بٹوین 2 parties دے کین ڈو اٹ کیونکہ پرمیشن ہے کیونکہ اپلیکیشن تو ہے نہیں انسٹرکشن بھی نہیں پرمیشن میں 2 چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں نمبر 1 دوسری شادی یہ نہ اپلیکیشن ہے نہ انسٹرکشن ہے یہ انسٹرکشن ہے نہیں یہ اگر انسٹرکشن ہوتا تو پھر تو ہم سب نے کرنا ہی تھا صحیح یہ اپلیکیشن ہے نہیں یہ پرمیشن ہے تو اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پہلی والی خاتون نے کنڈیشن رکھ دیا نکاح میں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کرنی یہ لکھیں so you are bound to fulfill you may not violate it المسلمون عند شروطهم مسلمان اپنے شرط کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے otherwise you would be questioned یہ خطرناک عورت یہ وہ یعنی ایک اس پر اعتراض جو تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ لا جنرل نہیں بنا سکتے that is between the 2 parties صحیح وہ تو لیگلی وہ باؤنڈ کروا رہے تھے لیگلی کوئی گورنمنٹ کسی کو باؤنڈ نہیں کروا سکتی نمبر 2 کہ خاتون نے اگر شرط رکھ دیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی تو کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ نے سسرال والوں کے یہاں رہنا ہے اور آپ نے مان لیا then you have to صحیح پھر آپ نے جوتے سہنے صحیح ادھر جانب سے ساس سے اور اس جانب سے سسر سے صحیح اور سالیہ گلے پڑ گئی تو یا سبحان اللہ پھر تو مزے ہی مزے تیسری بات کہ عورت کی ریسپانسبلٹی نہیں فائنانشل لیکن اگر وہ ارننگ کرنا چاہتی ہے تو شریعت میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں دیٹس اے پرمیشن للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضل
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے وہ ہے جو وہ کماتا ہے، خاتون کے لیے وہ ہے جو وہ کماتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. But her earning, her job, her business, that's subject to the approval of her guardian. Sailing. Okay. Provision, یہ ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ گارجین کی. تو اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کی، اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کی، اگر وہ وائف ہے تو ہسبینڈ کی. صحیح. اب اس نے کہا کہ میں نے خود کمانا ہے، باپ نے اجازت دے دی، دیٹس اوکے. میں نے خود کمانا ہے، بھائی نے اجازت دے دی، دیٹس اوکے. ہاں میں نے کمانا ہے، بیٹے نے اجازت دے دی، دیٹس اوکے. میں نے کمانا ہے، ہسبینڈ نے اجازت دے دی، دیٹس اوکے. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ کمائے گی یا کیسی جاب کرے گی، دیٹس another thing. That's another thing. For example, that's okay. Because family life is totally based upon cooperation and coordination, help and support of each other. یہ لکھیں آپ. ویسے بھی لگاتی ہے پھر. یہ تو ہم صرف فار اکیڈمک پرپز کے شریعت اصل کیا ہے. جب وہ کماتی ہے تو کیا کرے گی؟ ہاں بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ نہیں خرید کے دے گی. ہاں بلکہ وہ تو زیادہ لگی رہتی ہے. صحیح. اور شکر ہے کہ آپ کی جان چھوٹ گئی، ادروائز تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گی. کہیں بھائی کمائیں، جہاں آپ سے بھی بوٹ خریدنا چاہیں وہاں سے بوٹ خریدیں، جہاں سے پینٹ خریدنا چاہیں وہاں سے پینٹ خریدیں، جہاں سے ڈریس خریدنا چاہیں وہاں سے ڈریس خریدیں. ہاں جو کچھ بھی خریدنا ہے تو خریدیں. صحیح. بس صرف سکنتم. آیت نمبر 6 ہم نے نکالا خلیل. اسکنوہن من حیث سکنتم. آپ ان کو رکھا کریں، خواتین کو، کہ خواتین کو رکھا کریں من حیث سکنتم، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں. اور پھر پیچھے فرمایا من وجدکم، اپنے بساط کے مطابق. جہاں آپ رہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. تو یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر اپنی بساط کے مطابق شیلٹر پرووائڈ کرے. ایسا نہیں کہ وہ مثلا ذیشان جیسے پہاڑی کے اوپر بڑے ولا میں رہ سکتا ہے اور کہتے ہیں نہیں وہ وہاں پہ ایک کمرے کا ایک اپارٹمنٹ بن رہا ہے، صحیح، چھوٹا سا کچن ہے اس میں اور ہاف باتھ روم ہے اس میں، اسی میں رہیں گے. بھائی کیوں رہیں گے؟ وجھ دیکھو جب آپ کا بساط ہے تو آپ ولا میں رہیں گے. تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں پھولو، بس وہی بات یاد رکھیے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ رہنے کے قابل اتنے اپارٹمنٹ میں اور کہتے ہیں ہم نے ولا میں رہنا ہے، بیڑا غرق ہوگا. ہاں کریڈٹ کارڈ بھر گیا. اسکنوہن من حیث سکنتم، آپ ان کو رکھا کریں جہاں آپ رہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دونوں ایک ساتھ رہیں، ایک تو یہ دونوں ایک ساتھ رہیں. اسکنو اور کہاں رہیں؟ من وجدکم، اپنی بساط کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کو آپ منٹلی ہارم نہ کریں کہ ان پر تنگی لائیں. ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، خاتون کو ٹارچر کرنے کے لیے اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ کہاں مرغی خانہ میں رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نہیں فرماتے یہ حرام ہی نہ کریں. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں ہارم نہ کریں تاکہ انہیں تنگ کر دیں، ٹارچر کر دیں. یہ تو ہوئی سکونت کا مسئلہ. آیت نمبر 7 لینفق ذو سعۃ من سعتہ. اب آپ نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ڈریس کیسے پہننا ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، خرچ کرے قوت والا اپنے قوت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر رزق کی تنگی ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس بساط کے مطابق جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ کریم کبھی اوور برڈن نہیں کرتا کسی آدمی کو، صرف اسی حد تک برڈن ڈالتا ہے جس حد تک وہ کر سکتا ہے، جس حد تک وہ کر سکتا ہے. تو کھانے پینے میں نمبر 1، ڈریس پرووائڈ کرنے میں نمبر 2، گھر پرووائڈ کرنے میں آپ کی فائنانشل پوزیشن کیا ہے، آپ کی فائنانشل پوزیشن. اب اگر آپ فار ایگزامپل مہینے کے کماتے ہیں $2000، صحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ رینالڈی کے اوپر خلیل صاحب رہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہنی پھر کھانا کچھ نہیں، صحیح، بل مل بھی نہیں ادا کرنے، بل مل بھی نہیں، چلو 1-2 مہینے وہاں رہیں گے اور جب مسئلہ ختم تو شوف پھر نکل جائیں گے.
آپ کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور ہمارے بھی تقاضے پورے ہو جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں آپ نے بساط کے مطابق کرنی. لینفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. تو واپس اپنے سبق. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ, ہم نے کہہ دیا او آدم رہو آپ, وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور آپ کی بیوی الجنت اس گارڈن میں, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اب میں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں کہ خاتون ارننگ کر سکتی ہے یا نہیں. یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے اسلام کے متعلق جو لوگوں نے دیا. سورہ النساء آیت نمبر 32. الا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض, دیکھ لیا. الا تتمنوا, اور آپ حرص نہ کریں, ما اس چیز کی فضل اللہ بعضکم علی بعض, جو کوالٹیز اللہ کریم نے ایک انڈیویجول کو دی ہے دوسرا جیلسی کیوں کر رہا ہے؟ جو کوالٹیز اللہ کریم نے ایک صنف کو دی ہے دوسرا صنف جیلسی کیوں کر رہا ہے؟ صحیح. اب بہت سارے مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ایسی صاف ہو جس طرح خواتین کی, لیکن یہ کوالٹی جو اللہ نے ان کو دی مردوں کو نہیں دی. اب خواتین وہ کہتی ہیں ہمیں بھی وہ بدنی قوت ملے جو مرد کو ملی. یہ ایک کوالٹی ہے جو اللہ نے اس صنف کو دی ہے, وہ جیلس کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح. اور اللہ ہی اپنی تخلیق کو بہتر جانتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یو may not tamper with the nature. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو وہ کماتے ہیں, وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور خواتین کے لیے حصہ ہے وہ جو وہ کماتے ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, سارے کے سارے اللہ کی مہربانی مانگا کریں, سارے کے سارے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی کریں. صنف کے مقابلے مین ورسز وومن یا وومن ورسز مین, یہ کوئی ٹیم میچ ہو رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں نے میچ بنا رکھا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب یہ بات کہ تو ہمیں وہ بدنی قوت کیوں نہیں دی گئی جو مردوں کی دے دی گئی, یا مرد کہیں ہمیں وہ نزاکت کیوں نہیں دی گئی جو خواتین کو. اللہ کریم فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ہر بات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. جو چیزیں آپ کے اپروچ سے بیان ہے آپ اسی میں نہ پڑھیں. تو اب یہاں سے یہ تصور تو آ گیا کہ خواتین کما سکتی ہیں, خواتین کما سکتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی رسپانسبلٹی تو نہیں, دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو ارن دیئر برائٹ, وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر اس طرح آپ اجازت دے بھی دیں تو چیز تو ہوگی پرمیسیبل, چیز ہوگی پرمیسیبل, بٹ سرٹن چینج ول ٹیک پلیس ہیئر. صحیح. کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. کیا ہوگا؟ ہاں, کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, وہ پھر آپ پکائیں. دن میں آ گئی کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, جب آپ نے اجازت دے دی, وہ ارننگ کر رہی ہے, ابھی آپ کہتے چائے پکائے ہیں, کیا کھا بس وہی ہے, کہہ رہے دلے خود پکا. تو یہ دیکھیں آیت نمبر 34 میں 34 میں وہی بات ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد ذمہ دار ہیں خواتین کے. قوام ایسی شخصیت جس کی رسپانسبلٹی, who is duty bound to provide everything, that's called قوام. کیا کہتے ہیں؟ قوام. الرجال قوامون علی النساء, اس کا یہ معنی نہیں کہ مرد حاکم ہے خواتین کے اوپر, مرد حاکم ہے. بادشاہ حاکم نہیں ہوتا شریعت میں. شریعت میں بادشاہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رولر. وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاکم تو اللہ. الرجال قوامون, مرد ذمہ دار ہیں. اور قوام کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے پروٹیکٹر. کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر. اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے مینٹینر. قوام کے دو ترجمے ہیں, بس صرف دو ہیں, ایک پروٹیکٹر, دوسرا مینٹینر. کہ یہ پروٹیکشن اور مینٹیننس یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں, خواتین نے تھوڑا لڑنا ہے مینٹیننس کے لیے, خواتین نے تھوڑا لڑنا ہے پروٹیکشن کے لیے.
یہ ہماری ضرورت نہیں، لیکن وہ زبانی کلامی صحیح. تبھی تو اکبر نے کہہ دیا کہ سارے دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، اکبر نے بڑی پیاری بات کہی کہ سارے دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. کیا ہوتا؟ بم تو نہ مارتے. الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون، مرد یہ مینٹینر ہیں، یہ پروٹیکٹر ہیں، علی النساء خواتین کے. اور کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. تو مرد کو فضیلت دے دی ہے اس کی بدنی قوت کی، مرد کو فضیلت دے دی ہے بدنی. سو ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ اینڈ ہی ہیز ٹو مینٹین اینڈ ہی ہیز ٹو پرووائڈ، ہی ہیز ٹو ارن. صحیح. اور خواتین کو فضیلت دے دی ہے نزاکت اور نفاست کی. کس چیز کی؟ نزاکت اور نفاست. سو شی ہیز ٹو کیپ ہم ہیپی. صحیح. ہنی آ گئے، ابھی آپ تولیہ میں نے رکھ دیا، صابن بھی رکھ دیا، آپ غسل کریں جی، میں آپ کے لیے چائے پکا دوں. ہاں، ایسی زندگی بڑی اچھی رہتی. گھر کی بہت بڑی ذمہ، اور جس کو اللہ کریم نے ایسے خاتون سے نوازا ہو. صحیح. اس حوالے سے بطور تعزیز بن نعمت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ خوش قسمت. صحیح. کہ میری خاتون تو میرے لیے ہر وقت گرم روٹی، گرم چائے، 10 قسم کے سالن، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے. ابھی میں نکل رہا تھا، اس نے کہا کیا پکایا ہوں؟ میں نے کہا بس یہ پکائیں، میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں. صحیح. اور گرم گرم تندور سے وہ نکالتی ہے اور میں کھاتا رہتا ہوں. نہیں، اپنی خاتون کا میں ٹھیک ٹھاک کرتا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک علت بما فضل اللہ کہ اللہ کریم نے فضیلت دے دی ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر. تو ایک جانب سے ایک فضیلت، دوسری جانب سے دوسری. اور دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خواتین کی اور مردوں کی یہ ذمہ داری پروٹیکشن کی اور مینٹیننس. بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں. سو خاتون ہیز ٹو بی اوبیڈینٹ، کیونکہ جس کا گائے پھر اسی کا گن گائے. لیکن جو وہ اپنی گاتی رہے پھر آپ کا گن کیوں گائے؟ آپ کا نہ گن گائے، پھر وہ خود اپنا گن گائے، آپ کو گھن کھائے. لیکن پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ارننگ بھی کرتی ہیں تو فالصالحات قانتات، پاک باز خواتین قانتات، یہ تابعدار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے شوہر دونوں کی. قانتات کا معنی مطیعات، تابعدار. تو تابعداریاں خواتین کی 2 قسم کی، ایک اللہ کی تابعداری، دوسری شوہر کی. حافظات للغیب، اور وہ حفاظت کرنے والی ہے فی الغیب، شوہر کی غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چوکیدار بنا دیا ہے 2 چیزوں کا. خاتون کو چوکیدار بنا دیا ہے، ہاں، خاتون کو چوکیدار بنا دیا ہے 2 چیزوں کا. ایک اس کا بدن، اس کی چیسٹی، یہ خاوند کی امانت، اس کی غیر حاضری میں اس میں کوئی خیانت نہیں کرنا. دوسرا شوہر کا مال جو گربرا پڑا ہے اسی میں وہ چوکیدار ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے 2 کام ہیں، ایک اطاعت کرنا، دوسرا حفاظت کرنا. ایک اطاعت کرنا، دوسرا حفاظت کرنا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ہے پاک باز خاتون کی شان. فصالح، اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ سارے مشاکل ختم ہو جائیں گے. صالحات و قانتات، اصل میں مسئلہ بھی یہی ہے. اللہ کریم بچائے رکھے تکبر سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مولوی صاحبان بھی قرآن کو جس انداز سے بیان کرتے ہیں اس سے جو تصور ابھر آتا ہے تو واقعی وہی تصور ابھر آتا ہے کہ کوئی دقیانوسی نظام ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور کچھ رجت پسندی ہے اور آرتھوڈکس سسٹم ہے اور فلاں فلاں، اس لیے کہ ہر ایک آیت کو سپریٹلی انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. دیٹ از a single unit along with the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You must have a comprehensive knowledge of both, then you will find out what's the reality. کہ فیکٹس کیا ہے، پھر لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے. صحیح. اس لیے میں آپ کو ادھر ادھر دوڑاتا ہوں، پورے قرآن میں ایک آیت کے لیے دوڑاتا رہتا ہوں.
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چوکیدار بنا دیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، دو باتیں تو یہ ہو گئی۔ ایک تیسری بات کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تیسری بات کہ جب شادی ہوگی تو خاتون کو لایا جائے گا شوہر کے گھر، شوہر کو گرداماد نہیں بنایا جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون کو لایا جائے گا کہاں؟ شوہر کے گھر۔ شوہر کو رخصتی عورت کی ہوتی ہے، شوہر کی نہیں ہوتی، صحیح؟ شوہر کی بعد میں رخصتی ہو جاتی ہے، جب وہ پہنچ جاتی ہے تو اس کی رخصتی شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب جہاں میاں بیوی دونوں رہتے ہیں جس گھر میں، اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ایک دوسرے کے لیے۔ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میں نے کچھ فروٹ لائے تھے وہ فریج میں اپنے لیے رکھے تھے، صحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے کہا اچھا آپ نے کھا لیے، تو کھا لیے تو کیا ہو گیا بدبخت، صحیح۔ یہ ایک گھر کے اندر آپ نے کیا ریسٹرکشنز اور ریسٹرکٹڈ ایریا لگا دیا ہے، صحیح۔ بس جو کچھ گھر میں ہے وہ گھر والوں کے لیے۔ ہاں، مجھے ایک چیز پسند ہوتی ہے، یہ نہیں گواوا کا جو جوس ہوتا ہے، لیکن دو قسم کا ہوتا ہے، کوئی زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہ نہیں، وہ دوسرا نیکٹر، ہاں، تو وہ مجھے بس صرف وہی زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن میں جب لے آتا ہوں اور گھر میں پڑا رہتا ہے تو میں جوڑاتا ہوں تو 3 یا 4 پیک لے آتا ہوں ایک ساتھ، صحیح۔ تو میں ایک کپ پی لیتا ہوں، وہ میری بچیاں ان کو بھی اتنا پسند ہے کہ جب دوسرے وقت میں دیکھتا ہوں وہ سب کے سب غائب، صحیح۔ تو میں ویسے بطور مذاق کہہ دیتا ہوں کہ وہ میرے خیال میں بلیاں آ گئی تھی، وہ سارا جوس پی گئی، ہاں، تو وہ ایمن ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو بلیاں نہیں ہیں، وہ سچ بول لیتی، میں کہتا ہوں بلیوں نے سارا جوس پیا، تو وہ کہتے ہیں ہم بلیاں نہیں ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور آپ کھائیں اسی سے رغدن، تو رغدن کے 2 معنی ہیں، ایک بلا رکاوٹ، رغدن کا معنی بلا رکاوٹ کہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتے، ہاں البتہ اگر کسی کی امانت ہے آپ کے پاس اور آپ نے فریج میں رکھ دیا تو یو مسٹ مینشن کہ یہ جو چیز ہے یہ میری بھی نہیں، یہ آپ لوگوں کی بھی نہیں، سجاد کی امانت ہے، صحیح، تاکہ وہ غیر حاضری میں اس کا، صحیح، اور اگر ہڑپ کر کہا گیا تو سجاد کو خاموش رہنا چاہیے، اس نے ہمارے گھر میں کیوں امانت رکھی، کھانے کی چیز امانت نہیں رہتی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو ایک رغدن کا معنی بلا رکاوٹ، اور رغدن کا دوسرا معنی جتنا آپ کھا سکتے ہیں، all you can eat، حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ، ہاں some reserves right are there as I said، کہ سجاد کی کوئی امانت پڑی تو آپ وہاں پہ لکھیں کہ وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ، اس شجرہ کے قریب نہ